سفر کرایا گیا، طویل داستان مختصر۔ دمشق کے بازار سے جب یہ قافلہ گزر رہا تھا، حسینیت ہم نے صرف لفظوں میں، کہانیوں میں، تحریروں میں، تقریروں میں سنا پڑا ہے، دوسرے کی درد ہم اس طرح سے محسوس نہیں کر سکتے جس طرح سے خود وہ درد والا شخص بیمار تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ دمشق کے بازار سے قافلہ گزر رہا تھا، سب کو قیدی بنایا ہوا، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سالار قافلہ ہیں، سادات میں سواری آگے ہے، تو مشہور یہ کر دیا گیا تھا کہ کچھ حکومت کے باغی ہیں، ان کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، کچھ کو قتل کر دیا گیا معاذ اللہ، اور پھر کچھ کو قیدی بنا لیا گیا ہے، قیدی یہاں سے گزر رہے ہیں۔ ایک بوڑھی خاتون جب اس نے یہ قافلہ دیکھا، قیدیوں کو دیکھا، تو وہ آگے بڑھی، تھوڑا سا اس نے پانی لیا، کچھ کھجوریں تھوڑی سی لیں، قافلے کو اس نے جا کر روکا اور اس نے وہ کھجوریں اور وہ پانی پیش کیا، تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ رونے لگ گئیں۔ اے خاتون، ہم کربلا سے چلے، دمشق تک پہنچ گئے، ہمیں کسی نے راستے میں حال احوال نہیں پوچھا، پانی نہیں پوچھا، کھانا نہیں پوچھا، تو کیا سمجھ کر ہمارے لیے پانی اور کھجوریں لے کر آئی ہے؟ تو وہ بوڑھی خاتون جس کا کب نکلا ہوا تھا وہ کہنے لگی تو کچھ معلوم نہیں ہے، میں اپنی اوائل زندگی میں، اوائل عمری میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں خادمہ ہوا کرتی تھی، اور جب مخدومہ کائنات کا وصال ہونے لگا تو وہ مجھے نصیحت کرنے لگیں۔ انہوں نے مجھے جو آخری وصیت کی وہ یہ تھی کہ اے فضہ، زندگی میں اگر تجھے کہیں قیدی مل جائیں انہیں پانی ضرور پلانا۔ میں تو مخدومہ کائنات کی وصیت سمجھ کر، تمہیں قیدی سمجھ کر یہ پانی اور کھجوریں لے کر آئی ہوں۔ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اب رونے لگ گئیں، فرمانے لگیں تمہاری زندگی کوئی آرزو، کوئی تمنا ہے تو وہ بتاؤ۔ تو وہ بوڑھی خاتون جس کا نام فضہ تھا، جسے تاریخ نے پھر، چونکہ حبشہ کی وہ رہنے والی خاتون تھی، شہزادی تھی، مگر سیدہ کائنات سے بڑی شہزادی ہے کوئی کائنات میں، ان کے ہاں خادمہ تھی، تو پھر اس خدمت کے عوض تاریخ نے انہیں بھی سیدہ فضہ لکھا ہے۔ تو وہ بوڑھی خاتون فضہ وہ کہنے لگی ہاں ایک دل کی تمنا ضرور ہے، ایک آرزو ضرور ہے، اب بوڑھی ہو گئی ہوں، بچپن میں جب چھوٹی تھی سیدہ پاک کے ہاں خادمہ تھی، تو ان کے دو شہزادے تھے حسن اور حسین، ان کی ایک شہزادی تھی زینب، میں ان کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، ان کو دیکھا کرتی تھی، انہیں چوما کرتی تھی۔ دل کی تمنا یہ ہے، دل کی آرزو یہ ہے کہ مرنے سے پہلے حسین کا دیدار ہو جائے، اس زینب کا دیدار ہو جائے۔ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ روتی ہیں اور فرمانے لگی اے بوڑھی خاتون، اللہ نے تیری دعا کو سن لیا ہے، تیری اس آرزو کو پورا کر دیا ہے۔ حسین کو دیکھنا چاہتی ہو تو وہ جو نیزے پر ہے وہ سر حسین ہے، اگر اپنی مخدومہ کی لخت جگر کو دیکھنا چاہتی ہو تو زنجیروں میں جکڑی ہوئی یہ وہی زینب ہے جسے تو بچپن میں کھلایا کرتی تھی۔ بوڑھی خاتون رونے لگ گئی، قافلے کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ وہ قافلہ جب یزید لعین کے دربار میں پہنچا تو وہ تکبر کے ساتھ اٹھا، اور وہ سر اقدس جو بوسہ گاہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اور وہ ہونٹ جن ہونٹوں پر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹ رکھا کرتے تھے، وہ لعین حکومت کا طلبگار، وہ دنیا کا مارا ہوا شخص اٹھا اور اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، وہ آگے بڑھا اور امام حسین علیہ السلام کے ہونٹوں پر جب اس نے چھڑی لگائی تو وہ بوڑھی کپڑی خاتون یوں کر کے کھڑی ہوئی اور زور سے کہنے لگی او بدبخت شخص، تجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ ہونٹ بوسہ گاہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان پر تو چھڑی مارتا ہے؟ اتنی بات کی تو یہ متکبر لوگ ہوتے ہیں،
اس نے کہا میرے دربار میں میری بے ادبی کرنے والی یہ خاتون کون ہے، اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ اتنی بات کی نا تو چونکہ وہ حبشہ کی رہنے والی تھی تو یزید کی فوج میں سینکڑوں کی تعداد میں جو سپاہی تھے وہ حبشہ کے رہنے والے تھے۔ جب اتنی بات کی تو سپاہیوں نے یوں کر کے اس بوڑھی خاتون کی حفاظت کے لیے نیام سے تلواریں باہر نکالی اور کہا خبردار خبردار، یہ ہمارے ملک افریقہ کی ہماری ماں ہے، خبردار اگر کسی نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا۔ جب اتنی بات کی تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنا رخ یوں مدینہ طیبہ کی طرف کیا، سینہ اس طرف ہو گیا اور رو کر کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نانا جان حبشہ کی ایک بوڑھی خاتون کی عصمت کے لیے، حفاظت کے لیے سینکڑوں تلواریں نیام سے باہر آ جائیں۔ آج آپ کی بیٹیوں کے ساتھ اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے اور کوئی ان کی حفاظت کے لیے یہاں موجود نہیں ہے۔ یہ سارا نظام کس لیے ہوا؟ ان پاک دامن خواتین کی یہ قربانیاں اس لیے کہ قیامت تک کے انسانوں کو سبق مل جائے کہ اگر حق کے لیے ڈٹ کر مقابلہ کرنا پڑ جائے اور یوں بے دریغ قربانیاں دینی پڑے تو گریز نہ کرنا، پیچھے نہ ہٹنا۔ عزتیں جاتی ہیں چلی جائیں، عظمتیں لٹتی ہیں لٹ جائیں، گھرانہ لٹتا ہے لٹ جائے، مگر دین پر آنچ نہ آنے پائے۔ ہے آج کہیں ایسا؟ ہمارا تو سارا دین ہی آج لٹا جا رہا ہے۔ کیا کیا ہم نے اس کی احیاء کے لیے؟